بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم، ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 416 اور پیج ہے 437، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 55۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک، اس نیت پہ کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی پہچان ہے ایک اچھے مسلمان کی۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابی۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ رستی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم معارف القرآن جلد دوم، وی لاگ نمبر 1، ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 416، پیج 437، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 55، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یحیطون الناس نقیرا۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتینہم ملکا عظیما۔ یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور علم، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے کسی نے ان کو مانا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ ناظرین، یہ تھا قرآن کریم کی آیات کریمہ 55
اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، خلاصہ تفسیر اسی کا۔ ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے، یا دوسرے آدمیوں سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ سو آپ کو ایسی چیز مل جانا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو کتاب آسمانی بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، بعض انبیاء سلاطین بھی ہوئے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا کثیر الازواج ہونا بھی معلوم و مشہور ہے، اور یہ سب اولاد ابراہیم میں ہے۔ سو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، تو آپ کو اگر یہ نعمتیں اور عطیات مل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ سو ان انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزر چکے ہیں، جو لوگ موجود تھے، ان میں سے بعض تو اس کتاب و حکمت پر ایمان لائے اور بعض ایسے تھے کہ اس سے روح گرداں ہی رہے۔ پس اگر آپ کی رسالت و قرآن پر بھی آپ کے زمانے کے بعض لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی رنج کی بات نہیں، اور ان کفار و مہرزنین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا، ان کے لیے آخرت میں دوزخ کی آتش سوزاں سزا کافی ہے۔ ناظرین، اسی کا معارف و مسائل، یہ تھا خلاصہ تفسیر۔ اب ہم رکھ رہے ہیں اسی کا معارف و مسائل۔ یہودیوں کے حسد کرنے پر شدید مذمت۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے اسی کا معارف و مسائل رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا معارف و مسائل۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی طاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماروا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی طاہراً امیوں میں
اٹھایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے،